میں کہتا ہوں مرد کے لیے عورت پر ہاتھ اٹھانا غیرت کے خلاف ہے, لیکن کچھ کنڈیشن ایسی ہیں کہ مرد کو اللہ نے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. میں نے کہا دیکھو کچھ ڈائلاگ بولنے کی حد تک بہت اچھے ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہاتھ اٹھانا ہر صورت میں حرام ہوتا تو قرآن کیوں تذکرہ کرتا ہے اس کا کہ جو شرارتی عورتیں ہیں پہلے محبت سے سمجھاؤ, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, محبت سے باز نہ آئیں بستر الگ کر دو, کچھ دن کے لیے روٹھ جاؤ, پھر بھی باز نہ آئیں وضربوہن, مار بھی سکتے ہو ان کو. ہاں مارنے میں پھر تفصیل بتائی گئی ہے کہ جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے, چہرے پہ نہ مارا جائے, اس طرح. تو بعض صورتوں میں آپ کہہ رہے ہو کہ کچھ بھی ہو جائے, یا تو قرآن غلط ہے یا آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اور ویسے بھی یہ بات, یہ گورا بھی اس کو مانتا نہیں ہے, جو حقوق نسواں کرتے رہتے ہیں نا گورا کہ ہاتھ اٹھانا ہی چاہیے, تو سارے لبرل لوگ کرتے ہیں نا. زیادہ تر کوٹنے پیٹنے کے واقعات انہی کے یہاں ہوتے ہیں, حقیقت بتاؤں آپ کو. اور اگر یہ کوٹنا تو زیادہ ہو گیا, یعنی اعتدال سے ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ان کے گھر کیا ہوتے ہیں, پھر ٹوٹتے ہیں. اور پھر جو نقصان عورت کو ہوتا ہے نا, وہ ایک تھپڑ پڑ جاتا, اس سے معاشرہ سدھر جاتا. لیکن جب وہ آدمی کہہ رہے کہ یہ میرے قابو میں ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو جب آپ مارنے کا اختیار نہیں دو گے, سخت مارنے سے مراد سختی کا, تو پھر وہ گھر توڑنے کی طرف آئے گا, اور اس میں جو عورت کا بیڑا غرق ہوگا وہ اس سے زیادہ ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کچھ بھی ہو جائے, تو میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے, میں نے کہا نہیں, بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ اٹھائے بغیر, وہ ٹھیک ہے کم عورتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر ایسی نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ, ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. اور میں بار بار کہوں ان بیانات کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ بات بات پہ تھپڑ رسید کرنا شروع کر دے, یہ تو بالکل غلط ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اگر ایک زوجہ ہوتی تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی, 9 زوجات تھیں تو ہر ایک کا مزاج مختلف ہوگا نا. حتیٰ کہ ایک دفعہ گھر میں جو معاملات ہر ایک کے ہوتے ہیں, آپ اتنے پریشان ہوئے کہ 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے اپنی بیویوں سے, تو اختلافات بھی ہوتے تھے جو میاں بیوی میں ہوتے ہیں, مگر ہاتھ نہیں اٹھایا. تو ہاتھ اٹھانا انتہائی سخت کنڈیشن میں ہے. تو وہ کون سی کنڈیشن, تو مجھے کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا نہیں بھائی کچھ تو, کہتے کیا ہو جائے گا. میں نے کہا وہ آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, آپ محبت سے سمجھاؤ گے, دیکھیں بیگم ایکسکیوز می, میرے والد محترم کو, پھر تو آدمی یہی کرے گا بھائی تمیز سے خاموش ہو جاؤ, میری ماں ہے, میرا باپ ہے, گالی دو گے تو میں تھپڑ ماروں گا کھینچ کے. تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. وہ آپ کے سامنے, ایک صاحب نے مجھے کہا لندن سے فون کیا, میری بیوی میرے سامنے اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ غیر مرد سے باتیں کرتی ہے, فحش باتیں کرتی ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا 2 تھپڑ لگاؤ یار, یہ تمہارے سامنے بیٹھ کے کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی ہے, اور باتیں بھی پوری کھلی ڈلی. کہہ رہے تھپڑ لگاؤں گا جیل ہو جائے گی, مجھے تھپڑ لگاؤں گا کیا ہو جائے گی. رو رہا تھا وہ آدمی فون پہ یہ باتیں کرتے ہوئے مجھ سے, کہہ رہا تھپڑ لگاؤں گا, یہاں عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ویمن رائٹس, خواتین کے حقوق, ٹھیک ہے نا, ویمن رائٹس. تھپڑ ماروں گا کیا ہو جائے گا, کیس ہو جائے گا, فوراً جائے گی کیس کر دے گی. میں نے کہا پھر طلاق دے دو. کہہ رہے بھائی ویڈیو نہ بنائے پلیز, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے اگر میں ڈیورس دوں گا تو جو یہاں طلاق دیتا ہے آدھی جائیداد اس کو, بیوی کو دینی پڑتی ہے, اور بچے بھی یہ رکھے گی. تو جیسے یہ بے حیا ہے, کل میری بیٹیاں بھی کیا ہو جائیں گی, بے حیا ہو جائیں گی. تو میں نے کہا کہ ضرب الحبیب, اس کو تو نہیں کہا, وہ تو بیچارہ رو رہا تھا, اس کو میں کیا کہتا. تو ایک مشورہ ہے, ایک مقولہ ہے, ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کیا ہوتی ہے, کشمش. تو میں اسے کہنے والا تھا اور لو لندن میں رہنے کے مزے, براڈ مائنڈیڈ, ٹھیک ہے نا, اسلام تو سمجھ میں نہیں آتا نا. پاکستان تو گندا ملک ہے, بجلی نہیں ہے, اور گٹر ابل رہے ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے, تو ترقی کے مزے بولتے کیوں نہیں. تو میں نے پھر اس کو ایک مشورہ دی, میں نے کہا پاکستان آ جاؤ, یہاں آ کے ڈیورس دو, جائیداد ساری یہاں ٹرانسفر کرو, ساری جائیداد کیا کرو, بیچ باچ کے پہلے کہاں لے کر جاؤ, یہاں بینکوں میں پیسہ رکھو آ کے. اس نے کہا کہ لا ہے کہ اگر کوئی اس طرح ڈیورس دے کے یا یہاں کرے نا, تو لا یہ ہے کہ وہ یہاں کے اکاؤنٹ بھی منجمد کر سکتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کرو, اس بیچارے پہ ترس بھی آ رہا تھا مجھے, اور یہ بات اتنی پرانی ہو گئی ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ مفتی صاحب میرا واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا, کسی پہ طنز نہیں کرتا, ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے. تو اس کو نہیں پتہ چلے گا, اور میں کچھ کریکٹر کردار بھی کیا کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے واقعہ لندن کا نہ ہو,
واقعہ کسی اور کنٹری کا ہو, میں لندن کہہ کے, تو اس قسم کے جو کردار میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا, تاکہ جو اصل آدمی بھی اگر بیان سنے گا تو نہیں پہنچے گا وہاں تک, تو یہ میں چینجنگ کر دیتا ہوں بیان میں. اور یہ واقعہ بھی بہت پرانا ہے, میرا خیال ہے 7-8 سال کم از کم ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے بھائی, آئے دن ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. تو ایسے موقع پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ 2 تھپڑ لگاؤ, انسان کی بچی بن جائے گی. یہ تو شادی ہم سے کی ہے, تم میرے سامنے وہاں بیٹھ کے. پھر میں بتا دوں اصل یہ نہیں ہے. اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اپنی بیوی سے محبت کی ہے, اتنی محبت کی ہے, کر کے دکھائی ہے کہ ایسے بیوی سے کے ساتھ رہا جاتا ہے. کیونکہ ہر عورت ایسی خراب تھوڑی ہوتی ہے, معاشرے میں خیر ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پانی پیتی تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ہی منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے, کہ پانی بھی وہاں سے, ہونٹ وہیں گلاس میں رکھوں گا جہاں میری زوجہ نے رکھے. محبت کے اظہار کا ایسا خاندانی طریقہ کہاں ملے گا آپ کو؟ اصل یہ ہے. لیکن ایک آپشن وہ بھی رکھا ہے کہ ایسی کچھ عورتیں کہتی ہیں اگر میاں خراب ہو پھر ہم کیا کریں, ہمیں بھی رجاعت ہونی چاہیے, تھپڑ لگائیں ہم اس کو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. خواتین کہتی ہیں کہ اچھا یہ خرابی تو بعض دفعہ کس میں ہوتی ہے, بولتے کیوں نہیں, میاں میں بھی ہوتی ہے, کہ ہمارے سامنے لڑکیوں سے اسکائپ پہ کیا کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. تو جیسے اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے, عورت کو بھی اجازت دینی چاہیے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو بنایا ہے سربراہ. گھر سربراہ کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ مجبوری ہے. گھر بھی چھوٹی سی, کوئی بھی دنیا میں ادارہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. تو سربراہ پہ ہاتھ اٹھانے کا دنیا میں کوئی بھی مشورہ نہیں دیتا. یہ ایسا ہی ہے, پولیس کو اجازت ہے کہ عوام پہ ڈنڈا برسائے, لیکن اگر پولیس کرپشن کر رہی ہے تو عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ ڈنڈا سے پولیس کا سر پھاڑ دے. وہ آپ پر اتنا خطرناک کیس ہو جائے گا نا, ٹھیک ٹھاک خطرناک کیس ہو جائے گا. آپ نے ایک ایس ایچ او کو کیوں آپ نے مارا اس کو, کہ وہ کرپشن کر رہا تھا. حکومت کہے گی تم اس کے باپ ہو کیا؟ حکومت کہے گی اگر ایس ایچ او کر رہا ہے تو آپ نے کمپلین کس کو کرنی ہے؟ ڈی ایس پی کو. وہ ڈنڈا اٹھا سکتا ہے, ماتحت نہیں اٹھا سکتا کبھی بھی. اور اگر ڈی ایس پی کو نہیں ہے تو پھر ڈی ایس پی سے بڑا کوئی. تو آخر میں ایک بڑا ایسا آئے گا کہ بس اس کو برداشت ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. زیادہ زیادہ یہ کریں گے کہ آپ اگلے الیکشن میں دوسرا صدر یا وزیر اعظم لے آئیں گے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو چینج کرو. تو اسلام نے عورت کو کہا ہے کہ شوہر اگر یہ ایسا ظلم زیادتی کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے بڑوں کو بتایا جائے, شوہر کو بتایا. اس کا باپ اپنے بیٹے کو ٹھکائی لگائے گا کہ بھائی بہو پہ ظلم زیادتی کیوں کر رہا ہے, اس کے خاندان کے بڑے یہ کام کریں گے. عورت کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے سختی کر رہا تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے ظالم, اگر اس سے مفاد زیادہ ہوں تو برداشت کیا جاتا ہے کہ یار فائدے زیادہ ہے, ظلم کی نوعیت کیا ہے, کم ہے. تو شوہر سے دیکھا جائے گا کہ آپ کو فائدے زیادہ حاصل ہو رہے ہیں یا نقصانات. تو اگر فائدے زیادہ ہیں تو کچھ ظلم اس کے برداشت کر لیے جائیں, وہ اللہ اس سے قیامت کے دن انتقام لے لے گا, یا اس کو آرام سے سمجھایا جائے یا نصیحت کی جائے. پھر بھی اگر نہیں ہے تو پھر اس سے علیحدگی کی کوشش کی جائے, بھائی میاں بدلنے کی کوشش کی جائے, ناقابل برداشت. ہاتھ اٹھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ بالکل نیچر کے مطابق اسلام کا حکم ہے. لیکن کیا ہے کہ جب آپ بیان کریں گے مرد کے حقوق پر تو خواتین کہتی ہیں کہ یہ کیا, بہت غائب ہی ہو جاتی ہیں بیان سے. تو میرے بیان میں خاص طور پہ 2-3 شادیوں پر بیان کرتا ہوں تو 4 سے 6 خواتین آتی ہوں گی, وہ بھی میرا خیال ہے بوڑھی ہو چکی ہیں. اب ان کو پتہ ہے ہمارے میاں میں اب دوسری شادی کا دم رہا نہیں ہے, وہ بیان سننے آ جاتی ہیں. حالانکہ ہم جو دوسری تیسری شادی پر بیان کرتے ہیں وہ عورت کے فائدے کے لیے کرتے ہیں.